اچھا، سب سے پہلی بات ہم عقیدے کے متعلق ایک بات ذہن میں بٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہر بندے کو اپنی کہانی پتہ ہونی چاہیے، اپنی کہانی پتہ ہونی چاہیے۔ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اچھا، رستے میں آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے، وہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کتنے چلا، اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی کوئی جواب نہیں دیتا، آپ اس پھر پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، وہ آپ کو کوئی نہ جواب دے، پھر آپ پا کتنے چلا ہوں، وہ آپ کو کوئی جواب نہ دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل پاگل ہے، میں نہیں برائے کو پوچھا، اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا، توجہ میری طرف۔ تو اب یہی حال ہمارا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی کہانی پہ انٹرسٹڈ ہوں، آپ کسی کی کہانی پہ، آپ کسی کی یعنی ایک دوسرے کی کہانی پہ، ہم اپنی کہانی پر غور کریں، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے۔ اچھا چلیں، سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، 4 جہان ہیں، 4 جہان ہیں جہاں سے ہم سفر کرتے ہوئے۔ پہلا جہان تھا عالم ارواح، عالم ارواح، روحوں کا جہان، وہ پہلا جہان تھا۔ دوسرا جہان عالم دنیا، عالم دنیا، یہ دنیا ہم نے ادھر سے نکل آئے ہیں عالم ارواح سے، وہاں صرف روحیں تھیں۔ اب روح کو جسم مل گیا، یہ جسم ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک روح ہے۔ جب جو ہے نا اس سے روح نکلے گی تو پھر ہم ایک نئے جہان میں چلے جائیں گے، اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ، عالم برزخ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے دوبارہ اٹھائیں گے عالم برزخ سے، پھر ایک چوتھا جہان آ جائے گا، اس کا نام کیا ہے؟ عالم حشر، حشر والا جہان، حشر والا جہان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ حشر کا جو ہے نا جہان ہوگا۔ آ جائیں میرا بیٹا، آ جائیں آ رہے ہیں بچے، آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، ماشاء اللہ، آؤ ادھر بیٹھے، ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ نہیں تو یہ آ جاتا ہے ایزیلی، گھر بچہ پڑھا دے گا، توڑ انشاءاللہ گھر بچہ چھاڑ کے آئے گا، بس آدھے گھنٹے تک جو ہے، پر کوئی بچہ چھوڑے گا بڑے بچے نے اینے آنا ہے، ایان نے ادھر ہی جی انشاءاللہ۔ بس میری بات سمجھ آ گئی ہے جی۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کدھر کو آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ ہم مسافر ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسافر۔ پیچھے سے سفر کیا ہے، ایک ملک سے سفر کیا، اب دوسرے ملک میں آئے، دوسرے ملک سے تیسرے ملک جانا ہے، تیسرے سے چوتھے چوتھے جانا ہے، ملک جانا ہے۔ بس پھر پہلا عالم سنجیدہ سے سمجھے، یہ سنجیدہ دماغ کے اوپر بات ڈال، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وغیرہ چھوٹی نہ بگانی پڑ جائے، سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا عقل کے اوپر، تھوڑا جب اللہ رسول کی کوئی بات آئے اس کو سنجیدگی سے سمجھے، اس کے اندر جو ہے نا کھاچ لگا کے اس کو یعنی مذاق کرنا اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا یعنی بے وقوفی کوئی نہیں، اس کو سنجیدگی سے، کوئی مذاق کا وقت ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، سمجھے ذرا۔ اچھا، پہلا ہے عالم ارواح، عالم ارواح۔ اچھا، دوسرا جہان عالم دنیا۔ اچھا، یہ ہے عالم دنیا۔ اگر آگے والے 2 جہان ہم نے اچھے کرنے ہیں نا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں ایک قبر والا جہان، ایک قیامت والا، ایک قبر والا، قیامت والا۔ اچھا، قبر والا اور قیامت والا جہان اچھا کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں یہاں محنت کرنی پڑے گی، کیا؟ یہاں پر محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے محنت کرنی اور وہاں پر فصل کاٹیں گے، یہاں پر کھیتی لگائیں گے، وہاں پر فصل کاٹیں گے، یہاں پر عمارت بنائیں گے، وہاں پر جا کے رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ محنت یہاں کرنی،
اس جہان میں جو محنت کرنی ہے نا وہی اصل ہے. آگے جہان میں محنت نہیں کرنی پڑے گی, پھر یہاں جو ہے نا جزا ملے گی یا سزا ملے گی, دو ہی باتیں ہوگی نا. اب کتنے جہان میں نے پڑھے ہیں؟ 4. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ارواح. عالم ارواح سے. اب کہاں ہیں؟ عالم دنیا. اچھا اب کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ. اچھا پھر عالم برزخ سے جب اللہ عالم تعالیٰ اٹھائیں گے, حشر. عالم حشر, یعنی روحاں تے جہان تو سا آگے دنیا وچ, دنیا سے ہم آگے عالم برزخ. برزخ, عالم برزخ سے عالم حشر. اچھا برزخ کب ملے گا؟ برزخ کب ملے گا بتائیں؟ جب فوت ہو جائیں گے, قبر میں جائیں گے. جب روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے گا نا, عالم برزخ میں جائیں گے. ظاہری بات ہے روح کو جسم سے نکل گئی ہے اور یہ بندہ ہونا فوت ہو گیا. بندہ کیا ہے؟ فوت ہو گیا. اس کو جناب اچھے کپڑے پہنائے, اس کو جناب نہلائے, غسل دے, اس کا جنازہ پڑھے, اس کی تدفین جس طرح نکال. ہم نے پچھلے دنوں میں کتنے سارے جنازے پڑھے. تو یہ ہے ہماری کہانی, یہ ہے ہماری کہانی. ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کو جانا ہے. ہم نے ادھر رہنا نہیں ہے, ہم نے ادھر لمبے لمبے پروگرام نہیں بنانے. مسافر بندہ کون کیا کرتا ہے؟ مسافر بندہ جا رہا ہوتا ہے, رستے میں گنے والی دکان آئی, گنے کا جوس تھوڑی دیر کے لیے پیا, پھر آگے چل پڑا. ایسے ہی ہوتا ہے جی. وہ مسافر ادھر ٹھہرتا تو نہیں ہے, لمبا ادھر پروگرام تو نہیں نہ بناتا کہ میں نے بھائی ادھر ہی رہنا ہے. مسافر چلتا جاتا ہے, مسافر چلتا رہتا ہے, چلتا جا رہا ہے. اس نے اگر ٹھہرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا, ٹھیک ہے. تو ہم ہیں مسافر, پچھلے جہان سے آگے اس جہان میں, اس جہان سے اگلے. اب یہ ساتھ ہمارے بچوں کا قبرستان ہے, بچوں کا قبرستان. یہ ہمیں کیا پیغام دے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی بلا سکتا ہے, بڑوں کو بھی بلا سکتا ہے, جوانوں کو بھی بلا سکتا ہے, جب چاہے بلا سکتا ہے. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. وہ جب چاہے بلا لے. اب اس کے لیے ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی تیاری کی. جب بندے کو پتہ چل جائے نا, اوے میں نے وہاں پہنچنا تھا, میں نے کیا کوشش کی, کچھ بھی نہیں کی. پھر کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی, ندامت ہوگی. بندہ کہے یار میں نے محنت کرنی چاہیے تھی. تو قبر میں پہنچ کے جو شرمندہ ہونا ہے, حشر میں پہنچ کے شرمندہ ہونا ہے, اس کے لیے ہم نے یہاں پر محنت کرنی. اور شیطان نے, توجہ میری طرف, شیطان نے جو ہے نا پورا پروگرام بنا کے ہم سب کو, ٹھیک ہے, ہم سب کو پیچھے بیٹھے میرے بیٹا, ہاں ادھر بالکل, ہاں ٹھیک. شیطان ہم کو نا, ہم سب کو وہ ورغلا کے وہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ غافل ہو جاؤ بھائی, محنت نہیں کرنی, ادھر آپ نے کوئی فصل نہیں لگانی, بس ادھر کوئی. یہ ہمارے عقیدے کا سبق تھا. یہ کیا تھا؟ عقیدے کا سبق. عقیدے کا سبق تھا کہ ہمیں ملے ہیں کتنے جہان؟ 4. پہلا کہاں ماضی کیا ہے؟ عالم ارواح. عالم ارواح ماضی ہے. اور حال کیا ہے؟ دنیا. حال دنیا, عالم دنیا. مستقبل قریب کیا ہے؟ برزخ. مستقبل قریب ہے عالم برزخ. اور مستقبل بعید کیا ہے؟ عالم حشر, قیامت کا دن. یہ 4 جہان. کتنے جہان ہو گئے؟ 4 جہان ہو گئے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ, ہم سب دیکھیں کہ ہم نے قبر کے لیے کیا تیاری کی. اللہ ادھر ہو جاؤ نا, ہلنا جلنا بند کر دیں, سیدھے ہو کے بیٹھے. اب ہم نے یہ دیکھیں کہ ہم نے آج کیا تیاری کی. اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو بہت خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے. بس یہ آج کا موٹا سا سبق یہ ہے. یہ تھا ہمارے عقیدے کا سبق. یہ کیا تھا ہمارا؟ عقیدے کا سبق. عقیدے کا سبق. اچھا, عقیدے کا سبق ہمیں یہ بنیاد ہے, ٹھیک ہے. ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ میں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گیا ہوں, عالم دنیا سے مر کے میں نے عالم برزخ میں جانا ہے. اور پھر ہندو کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا. غیر مسلم نہیں مانتے, لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ ہے باس بعد الموت, میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہے, ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. تو اس لیے میرے پیارے بچوں, آپ جتنے بھی ہیں نا, یہ تعداد میں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں. یہ بات پہلے ایک آدھے بچے کو پتہ ہوگی لیکن باقیوں کو نہیں پتہ تھی.
اپنی کہانی، اپنی کہانی، ٹھیک ہے، اپنی کہانی، ہم کہاں سے آئے ہیں، پھر اس کی لمبی ڈیفینیشن کریں گے، اس کو کھولیں گے، تفصیل بیان کریں گے، آئندہ آنے والے منتھ میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو کھولیں گے، اوپن کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چیز ہے۔ پہلی بات ہوگی عقیدے کی، کس کی ہوگی؟ عقیدے کی۔ اچھا، عقیدے میں ہمیں 4 جہان پڑھ لیے۔ پہلا جہان کون سا ہے؟ عالم ارواح۔ دوسرا جہان عالم دنیا۔ تیسرا جہان یعنی قبر والا جہان۔ چوتھا عالم حشر، حساب و کتاب والا دن، حساب و کتاب والا دن۔ یہ کتنے جہان ہو گئے؟ اب یہ آپ اپنی کہانی آپ کو موٹی موٹی پتہ چل گئی ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کو جانا ہے۔ یہ ہماری اپنی سیدھا ہو کے بیٹھ گئی، لو چھوڑ دیں آتا اپنے نال لینے کی طرف، ادھر نہیں چل رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمارا یہ پہلا عقیدے کا سبق ہو گیا۔ آنکھیں بند کریں اور ذہن میں سوچیں یہ میں نے کیا کہا، اپنی انگلیوں کو شمار کرو، میں نے اپنی کہانی کے متعلق کیا کہا، سوچو، آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے سوچو کہ ہم نے یہ جو بات کی یہ کیا کی۔ ہاں جی، آپ کو سمجھ آ گئی سب کچھ؟ جی آئندہ اگر آپ کو ان جہانوں کے متعلق آپ سے پوچھ لیا جائے تو جواب دے سکتے ہیں؟ جی۔ ان 4 جہانوں کا مختصر تعارف آپ کو آنا چاہیے۔ تعارف ہو گیا نا، اتنی سمجھ آ گئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہے عمل کے متعلق۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، اسلام صفائی کو پسند کرتا اسلام ہے، صفائی کو پسند کرتا جو بچہ ہے، صاف ستھرا رہتا ہے نا، ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے، ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یار یہ بندہ صاف ستھرا ہے، بڑا بہت اچھا بچہ ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اسلام بھی اسے پسند کرتا ہے، اللہ بھی۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پسند نہیں کرتا ہے جو صاف ستھرا رہتے بے ہیں۔ اچھا، شک۔ جس کا منہ بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف پہنے ہوئے، وہ بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، ایسی بات ہے نا؟ جی۔ تو وہ بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، اور جو بچہ جس کو جو ہے نا پتہ ہی نہ ہو، گندا مندا، کپڑے گندے، وہ پرے مشک آندی، ہاں جی، پرے کوئی انہوں چکن بھی تیار، ٹھیک ہے، ناکو دا چوندا ہوئے، ٹھیک ہے، گلاں دے تو بڑا عجیب منہ دے کیسیاں لگیاں ہو، پھر وہ بندہ اگر بندے نے منہ میں سواک کیتی ہوئے، برش کیتا ہوئے، بندے نے سونے کپڑے پائے ہوں، صاف ستھرا ہوئے، پھر وہ میں دسو کہ نہ وہ جناب ہے اللہ نو بھی پسند ہے، اس کے رسول نو بھی اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اب صفائی ستھرائی میں جو پہلی بات ہے نا وہ ہم ہے وضو۔ وہ کیا ہے؟ وضو۔ وہ کیا؟ باوضو رہنا۔ کیا ہے؟ وضو رہنا، باوضو رہنا۔ اچھا، اب وضو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام، ہم وضو میں آپ سے عملی پریکٹیکل ذرا میں آپ سے دیکھیں، ٹھیک ہے، بس چند منٹ ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، یارو آج میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عثمان فرما رہے آج ہمارے کتنے بڑے ہیں، انہوں نے کبھی گھر میں کہا ہے کہ ہم وضو کر کے آپ کو دکھا دیں، یا آپ کی امی نے کہا ہو بیٹے آؤ آج اکٹھے ہو جاؤ سارے، میں آپ کو وضو کر کے دکھا، کبھی کہا ہے؟ دادی اماں نے کہا ہو بیٹے آج میں آپ کو وضو کر کے دکھاتی ہوں، کبھی کہا ہے؟ کبھی یہ کہا ہو کہ آج ابو نے کہا ہو کہ آج آپ سب اکٹھے ہو میں وضو کر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے آؤ ہم آپ کو وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، وضو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک فرماتے، کیا فرماتے؟ مسواک فرماتے، مسواک فرماتے۔ مسواک بڑا پسندیدہ عمل ہے، جو مسواک کرتا ہے نا تو اس کو معدے کی گلے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ اچھا، اب کیا ہے، مسواک کرنے کے بعد نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے، کیا پڑھتے؟ بسم اللہ پڑھتے۔ بسم اللہ۔ اس کے بعد
آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا جاتا، آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے، دھوتے، آپ بھی دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ پھر اس کے بعد چلو، چلو توجہ میری طرف، چلو پانی کا لیا منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالا، چلو توجہ میری طرف، چلو لیا منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالو، منہ میں ڈالا اور اچھے طریقے سے کلی کی، ٹھیک ہے، کلی، انگلیاں یہ مار دائیں کے انگلی، توجہ میری طرف، جتنی بات اتنی رکھیں، بات سنیں دھیان سے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے منہ صاف کی، پھر اس کے بعد چلو لیا، ناک میں پانی ڈالا، یہ بائیں ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی، یہ بائیں کھبا ہاتھ کی، یہ جو لاسٹ والی انگلی، آخری چھوٹی انگلی ہے نا، اس کو ناک میں اچھے طریقے سے ناک صاف کریں، اچھے طریقے سے ناک صاف کریں، صفائی کی، ٹھیک ہے، ناک کی صفائی ہونی چاہیے، ناک صاف ہونا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے آپ ہاتھوں کو دھوئیں اور اس میں پانی لیں اور چہرے کو، پورے چہرے پر ایسے کر کے، پورے چہرے کو، پیشانی کے بالوں سے لے کر، توجہ نہیں ہے میری طرف، تسی کتے گئے ہو، پورے چہرے کو دھونا، پورے چہرے کو دھونا، ایک آواز کی اگر اس پورے چہرے کو دھونا، پورے چہرے کو دھونا، دھونا، ٹھیک ہے، پورے چہرے کو دھو کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاں جی اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی بسم اللہ کے ہے، بعد ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھوں میں پانی لینا ہے، ہاتھوں میں پانی لے کے کلی کرنی ہے اور کلی سے اپنے ناک میں پانی ڈالنا پانی ہے، ڈالنا ہے، اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اپنے ناک میں پانی ڈالنا منہ میں پانی، ناک میں، منہ بھی صاف مارنی۔ اچھا بعض بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہاتھ سے ایسے پانی لیا، ایسے سبحان اللہ، ایسے منہ میں بھی چلا گیا، ناک میں بھی چلا گیا، ایک جلوس، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد منہ دھو لیا، منہ دھونے کے بعد بازو دھو لی، بازو دھونے ہیں، یہ بازو، یہ ارک و سمیت، یہ بعض کا یہ خشک رہ جاتی، یہ دیکھیں وہ جب ادھر بیٹھے اس طرح، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے ان کو ملنا ہے، دھونا ہے، ملنا مل کے، یہ ملنا اس ہے، طریقے سے، سمجھ آئیے، جی، یہ اس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد دھو لیے بازو، اس کے بعد مسح کرنا ہے، مسا کرنا ہے، اب مسح کا طریقہ ہاتھوں کو لیں، گیلا کریں، یہ تین ہاتھ، یہ ٹھیک ہے، تین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت جو مسح ہے، یہاں سے شروع کریں، توجہ یہاں سے شروع کریں، یہ پیچھے جائیں، پیچھے تک، اینڈ تک، اینڈ تک، گردن تک، ادھر سے پھر واپس آ جائیں، واپس آنا ہے، یہ انگلی بچی کان میں لگائیں کان مل گیا، اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے، کان کے پیچھے ایسے، ٹھیک ہے، یہ سنت بھی آ گئی، فرض بھی، ایسے نہیں کرنا، پھر وہ یہاں تک چلے گئے، پیچھے تک تو چلے گئے، ایسے کر کے، ایسے، یعنی سنت بھی آ گئی، فرض بھی آ گیا۔ جب آپ پیچھے تک جائیں گے توجہ میری طرف تو سارا کچھ کور ہو گیا، لیکن نا آپ پیچھے تک یہاں تک چلے گئے، جی، چلے گئے، جی، یہاں سے واپس آ گئے، وہ سارا کچھ گردن بھی بیچ میں آ گئی، سب کچھ بیچ میں نہیں آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کانوں میں انگلی اور کان کے پیچھے انگلی، ٹھیک ہے، یہ مسح کا بہترین طریقہ ہے، فرض بھی ہو گیا، سنت بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاؤں کو، پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت، پاؤں دھونے ہیں ٹخنے سمیت، ٹھیک ہے، یہ گٹوں سمیت اپنے پاؤں دھونے، گٹوں سمیت اپنے پاؤں دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، گٹوں سمیت اپنے پاؤں دھونے ہیں، پاؤں دھونے، سمجھ شریف میں آئیے بات، جی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے، توجہ میری طرف، سیدھا ہو کے بیٹھ، اس سے اگلی بات کہ جب انگلیاں ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کا خلال بھی کرنا ہے، جب داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے، داڑھی کا خلال بھی کریں، ہاں جی، انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں، ان کا خلال بھی کرنا ہے، یہ مسنون اعمال ہے، یہ کریں، سمجھ آ رہی ہے جی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وضو ہے۔ اچھا بسم اللہ سے وضو شروع کیا، اب وضو کے بعد کی دعا، وضو کے بعد کی اشہد ان لا الہ، پڑھو سارے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری دعا کی کیا ہے، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين۔ ہاں جی،
ہاں جی اللہم اجعل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وجعلنی من المتطهرين. متطہرین. ٹھیک ہے، یہ خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ وہ دعا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی پڑھنی ہے، ہم نے بھی پڑھنی ہے، ہم نے بھی پڑھنی ہے. پڑھنی ہے. تو یہ ہم نے انشاءاللہ یہ کام کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو. اور اچھے کام کریں گے، یہ معاشرہ لوگ بھی ہم سے راضی ہوں گے. راضی لوگ ہوں گے. بھی راضی ہوں گے. اچھا بچہ ہو نا تو سب کو دے کہتے ہیں پاجی ایدے ورگا بڑھ، کوئی اٹھے کام کرے تو سارے کہتے ہیں ایدے ورگا نہ بڑی ایدے پیچھے نہ لگی. کٹ پینی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میرے بچوں پیارے، آپ ان چیزوں پر خیال کریں. انشاءاللہ عمل ہوگا، انشاءاللہ عمل ہوگا. انشاءاللہ عمل ہوگا. عمل ہوگا. وہ ادھر تھوڑا بولے تھوڑا جو